بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں اب تک 87 لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں اور 170 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ یہ رات تک کوئی 64 لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، اب ان کے اندر تعداد بڑھ چکی ہے، 87 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور یہ انتہائی ایک افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت واقعہ ہوا ہے اور تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمر خالد خراسانی کا یہ وہ بدلہ لیا ہے اور اس دھماکے کے اندر بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور سیکیورٹی بریچ بھی ہوا ہے کہ نماز ظہر کے ٹائم مسجد کی پہلی صف کے اندر آ کے اس خودکشکار نے حملہ آور نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے اور عین نماز کے دوران اس نے خود کو اڑا لیا۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ خاتون بھی شہید ہوئی ہیں اور انسپیکٹر بھی شہید ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اس مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک سیریس صورتحال ہے اور یہ جو دہشت گردی کی یہ جو لہر ہے دوبارہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے اور اس کا میں آپ کو ایک دو حوالوں سے بھی اس موضوع پہ بات کرنی چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ جو دہشت گردی کے اندر تیزی آئی ہے، یہ تقریباً 2021 سے آنورڈز یہ تیزی آئی ہے، 300% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے اندر اس سال میں جب امریکہ کا ادھر سے آؤٹیج ہو رہا تھا، کیونکہ امریکن وڈرال کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مذاکرات بھی چل رہے تھے اور ان مذاکرات کے نتیجے کے اندر پچھلے سال یہ 2022 کے اندر 21 کے اندر بھی مذاکرات چلے، اکتوبر 21 کے اندر پاکستان کی اسٹیٹ نے ان سے مذاکرات کیے ہیں اور نومبر کے اندر ان سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور گڈ ول جیسچر کے طور پہ 100 سے زیادہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا بھی ہے۔ اور جو اس ٹائم کے پرائم منسٹر عمران خان تھے وہ کہتے تھے کہ میں ان سے بات چیت پہ یقین رکھتا ہوں، بات چیت سے میں نے مسئلے کو حل کرنا ہے اور بات چیت کے علاوہ میں کسی اور چیز پہ بلیو نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ان سے ڈائلاگ ہو رہا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ڈائلاگ پھر کامیاب ہوا؟ کیا انہوں نے پہرے داری دی؟ کیا یہ اپنے خودکش حملوں سے رکے؟ انہوں نے ہلکا سے ریسپائٹ کا مظاہرہ کیا تھا، بیچ میں ہلکی سی ایک بریک دی تھی اور یہ بھی ان کی ٹیکٹکس ہے۔ تو 2001 سے جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ وہ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ابھی صرف پرٹیکولر اس موضوع پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ٹیررسٹس کے ساتھ آپ نے ڈائلاگ کیا ہے نا اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ بات چیت سے مان جائیں، یہ کبھی بھی بات چیت سے نہیں مانے، اس سے بلکہ زیادہ نقصان ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو۔ آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے ٹائم میں بھی ان کو تھوڑا سا ہٹ کیا جاتا تھا، پھر وہ پالیسی سلو ہو جاتی تھی، پھر انہی کے ٹائم دسمبر 2007 میں ٹی ٹی پی بن گئی باقاعدہ طور پہ، اور اس کے بعد جنرل کیانی کے ٹائم تو بہت ہی زیادہ یہ کنفیوزڈ ایک پالیسی رہی۔ گو کہ آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات جنرل کیانی کے ٹائم ہوا، آپریشن المیزان اس کے ٹائم پہ ہوا، لیکن وہ یکسوئی کے ساتھ سارا کام نہیں تھا۔ جب آپ یکسوئی سے کام نہیں کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور ان سے آپ امن کی بھیک مانگتے ہیں، تو یہ آپ کو بھیک نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے سوائے گولی کے، بارود کے، خودکش حملے کے، ٹارگٹ کلنگ کے، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ پھر ہوتا یہ کہ جب ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے تو پورے پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے اوپر ان کی رونمائی ہوتی تھی اور ان کی بڑی پذیرائی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی ایک طرح کا ایک بہت ہی کنٹرول کیا ہوا تھا۔ جیسے اپنا ایم کیو ایم والا الطاف حسین وہ ڈکٹیشن پہ میڈیا سے کام لیتا تھا، اسی طرح یہ جو ٹی ٹی پی کا احسان اللہ احسان تھا، ٹی ٹی پی والے بھی پاکستان کے میڈیا سے اس طرح ڈکٹیٹ کر کے اپنا ٹائم لیتے تھے اور ان کی بات سنی جاتی تھی، اور یہ بات سنتے سنتے پھر انہوں نے کیا کیا، سانحہ اے پی ایس کر دیا۔ اے پی ایس کے بعد پھر پاکستان کی اسٹیٹ نے، گورنمنٹ آف پاکستان اور سارے ریاستی حکومتی اداروں نے فیصلہ یہ کیا اب کے بعد ان کے خلاف ہم پورا آل آؤٹ آپریشن کریں گے۔
اور آپریشن ضرب عضب ہوا. پھر اس ضرب عضب سے لے کے آن ورڈز پھر 2016 کے اندر دہشت گردی کے واقعات کام ہوئے سینکڑوں کے حساب سے. 2017 میں بھی یہی معاملہ, ان کی کمر ٹوٹ گئی پوری کی پوری ٹی ٹی پی کی جتنے بھی ان کے اندر فیکشنز تھے, اور آگے چل کے 2020 تک ان کے یہی معاملہ ہوا. ان کی آپس میں بھی لڑائی رہی, اور یہ ساری ان کی جو تنظیمی سرگرمیاں تھیں وہ ماند پڑ گئیں, یہ تتر بتر ہو گئے, اور ان کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی. اور ایک آپ کو اور بات بتاؤں, اس وی لاگ کے بعد میں نے ایک ڈیٹیلڈ وی لاگ کیا ہے جس کے اندر تحریک طالبان پاکستان کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوتا ہے, ان کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے, ان کے عروج اور زوال کی مکمل ڈاکومنٹری میں نے بنائی ہے, اور اس کے اندر آپ کو سارا ان کا پتہ چل جائے گا. ان کی فنڈنگ کدھر سے ہوتی ہے, ویپن ایمونیشن کدھر سے آتے ہیں, اور کون کون سی جماعتیں اس کے اندر انہوں نے کب زور پکڑا, کون کون سے اس کے سربراہ تھے, کس ٹائم اس کے اندر جان آئی, کس ٹائم یہ کم ہوئے. جملہ تفصیلات ہم نے اس وی لاگ کے اندر بتا دی ہیں, جو امید ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے. تو ادھر صرف ہم آپ کو اس کا ہلکا سا بلو پرنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹیررزم اتنی کم ہو گئی, اور ابھی دوبارہ 2021 سے یہ دوبارہ بڑھ رہی ہے. اور یہ ایک اور بات, یہ جو کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کسی کے ساتھ کوئی نئی پارٹی ہے, ہم پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں, انسانیت کی بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, آشتی کی بات کر رہے ہیں, اس لیے سیدھی بات کرنی ہوگی. تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کچھ بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نے ٹیررزم شروع کرا دی ہے, یہ اپنا کوئی اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ سے یہ ٹیررزم شروع کرا دی ہے, اور یہ جو ہے ویو دوبارہ یہ جو آ رہی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے آ رہی ہے, اور یہ جو ٹیررزم کی ویو آ رہی ہے. پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جناب باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, اور وہ اس طرح کے اقدامات کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ادھر سے دعوت نامہ بھیجا ہے ان طالبانوں کو, ٹی ٹی پی والے طالبانوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو بھیجا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے اندر آئیں اور ٹیررزم شروع کریں. یہ کتنی خوفناک باتیں ہیں بھئی. آپ اپنے پولیٹیکل سکور پالیٹکس میں سیٹ کریں, یہ سیکیورٹی ہے, آگ ہے, اس سے آپ کھیل رہے ہیں. کتنا ظلم ہے یہ پاکستان کے ساتھ بھئی. نوجوان ہمارے لڑکے آفیسرز اور جوان شہید ہو رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ از دس سم تھنگ ایڈونچر, کہ جنرل باجوہ بلائے گا یا جنرل عاصم شاہ بلائے گا ان کو. معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ کل سے بھی بات چیت چل رہی ہے پاکستان کے مختلف حلقوں کے اندر کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. یہ وردی کسی کی بھی ہو, یہ پولیس والوں کی وردی ہو, یہ ایف سی کی وردی ہو, یہ رینجرز کی وردی ہو, یا یہ مسلح افواج پاکستان کی وردی ہو, یہ فوج کی وردی ہو, ایئر فورس کی وردی ہو, نیوی کی وردی ہو, پاکستان کے اندر کسی نے کسی بھی طرح کی کسی بھی رنگ کی وردی پہنی ہے, اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ دہشت گرد نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے؟ پولیس لائنز میں پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا نا, وردی والوں کو. سوابی کے اندر بھی وردی والوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے نا کل وہ, ٹھیک ہے. اور ہر جگہ کے اندر مین ان کا جو پرائمری ٹاسک ہوتا ہے وہ وردی والے ہوتے ہیں. خدا کا نام لو, وردی والوں کے پیچھے یہ دہشت گردی ہے, یہ چڑھے ہوئے ان کے پیچھے. اور اپنے پولیٹیکل سکورز کو اس طرح مٹ اپ سیٹل کریں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ ساری حکومت الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. بھئی اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر یہ بات آ جائے فوج کے جو رینک اینڈ فائل ہے ادھر اتنا پریشر آئے گا, کوئی آفیسر اور جوان اس طرح کی وہ ملٹری آپریشن پہ جا ہی نہیں سکے گا. آپ اگر اس طرح کی ڈی مورلائزیشن کریں گے, آپ یہ جو بات کرتے ہیں کچھ حلقوں میں بات ہو رہی ہے, یہ جو مر رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں, یہ جو کپتان میجر, یہ جو ان کے سولجرز ہیں, یہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ ان کو پیسے ملتے ہیں, پلاٹ ملتے ہیں, پینشن ملتی ہے, مراعات ملتی ہیں, اس لیے یہ جو مر رہے ہیں یہی ان کا کام ہے. خدا کا نام لو, پیسے کے لیے کون مرتا ہے؟ یہ آپ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی آپ آئے نا ادھر فاٹا کے اندر, یہ جو جدھر ٹیررزم کی جنگ ہے, آپ ایک دن رہ کے دکھا دیں ادھر, جب آپ کو یہ پتا چلے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہائٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کدھر آئی ڈی لگ جانی ہے, کدھر سے آپ نے ایمبوش ہو جانا ہے, کون سی جگہ پہ انہوں نے مائنز لگائی ہوئی ہیں, اور کس جگہ کے اوپر آپ کو راکٹ لانچر کا اٹیک آ جانا. جب آپ اس طرح کی ہائی وولٹیج آف ٹینشن اور فیئر کے اندر آپ جب موو کرنا پڑے گا نا, آپ کو لگ پتا جائے گا, ایک دن بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور یہ کون پلاٹوں کے لیے مر رہا ہے بھائی؟
یہ جو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، یہ جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے یہ تاجر ہیں، جتنے یہ جو کاروباری ہیں، اور یہ جو جتنے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ جا کے تو ادھر لڑائی تو کریں نا. ٹھیک ہے بھئی، ہمیں جو فوج کا وہ جو پولیٹیکل کسی نے رول گندا پلے کیا ہے نا، whosoever is playing، جس نے بھی ملک کے اندر مارشل لا لگایا، جس نے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، اس کو ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کریں. آرٹیکل 6 لگائیں، غداری لگائیں، لٹکا دیں، قبروں سے نکال کے لٹکا دیں، قبروں کا کورٹ مارشل کر دیں، لیکن کم از کم پورے ادارے کو اس طرح ڈی مورلائز نہ کریں. پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ ہل جائے گی، پاکستان ٹوٹ جائے گا. گاڈ فاربڈ، گاڈ فاربڈ، گاڈ فاربڈ. اگر یہ ادارہ آگے دہشت گردوں کے، یہ جو انٹرنل دہشت گرد ہیں، جو ٹی ٹی پی والے ہارڈ کور جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں، ان کے خلاف اگر آگے فوجی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر کون کھڑا ہوگا ان کے خلاف؟ اور یہ جو آپ کے ایکسٹرنل اینیمیز ہیں ان کے خلاف پھر کون کھڑا ہو جائے گا؟ اوکے فائن، ایک آپ سپوز کر لیں کہ یہ ہٹ گئے، فوجی پیچھے نہیں لڑ رہے، یہ تو پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کام کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آپ ہٹا دیں ایک دفعہ. پھر آپ ذرا واک اوور دے دیں ان ٹی ٹی پی والوں کو، ٹی ٹی پی والوں کو کھلی چھوٹ دے دیں ملک پاکستان کے اندر. تو پھر جب وہ ملک پاکستان کے اوپر قابض ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. پھر آپ ایک پوسٹ تو کیا، آپ ان کی مرضی کے بغیر موومنٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ ٹی ٹی پی نے جب یہ مالاکنڈ کے اندر اپنی یہ امپوز کی تھی شریعہ، ٹی ٹی پی والے جب اپنے بام عروج پہ تھے ادھر نارتھ وزیرستان کے اندر، ساؤتھ کے اندر، ان لوگوں سے ذرا ان کے حوال تو پوچھیں، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں کیا تھیں، ان کی اپنی زندگی کیا تھی، کیا بھتہ کھوری ڈکیتی ایک فیئر کی سچویشن تھی. اور جب وہ پورے پاکستان میں آئے، فوج پیچھے ہٹ گئی، سیکیورٹی والے بھائی ہمارے پیچھے ہٹ گئے، رینجرز، ایف سی، پولیس، سی ٹی ڈی، سارا پیچھے ہٹا دیں. آپ کے لیے آپ یہ تجربہ کر لیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ سیاسی طور پہ یہ چونکہ فوج انوائٹ کر، فوج پیچھے ہو جائے، فوج ملک سے ختم ہو جائے، فوج یہ کر دے، ان کو ہٹا کے آپ ایک ذرا دیکھ تو لیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں نا یہ کیا چیز ہے. آپ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ایک چیز بھی نہیں کر سکیں گے. بھائی ان کو خوف ہے تو یہ ان مسلح ہمارے فوجیوں کا خوف ہے، یہ سیکیورٹی والے سی ٹی ڈی والوں کا ہے، پتہ یہ پولیس والے، ان سے وہ ڈرتے ہیں. یہ عام اور کس سے انہوں نے ڈرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہی ہٹا دیا، ان کو ڈی مورلائز کر دیا کہ یہ تو اپنے پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کتنی خوفناک بات ہے کہ ہمارے یہ جو سارے شہدائے پاکستان ہیں یہ پیسے کے لیے لڑے تھے. تو پھر تو آپ تو پاکستان میکنگ کے اوپر بھی سوال کر دیں گے کہ بھئی جو شہدائے بانیان پاکستان ہیں وہ انہوں نے قربانیاں دی، تو کیا یہ ادھر ملک کے لیے کوئی پریولیج ہونے کے لیے دی، کوئی جائیدادیں بنانے کے لیے دی؟ بھئی آپ کا اختلاف ہے، جو بھی اختلاف ہے اس کو ایک لمٹ میں رہنے دیں، آپ ان لمٹس کو کراس نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا آپ نے احتساب کرنا ہے نا، آپ احتساب کر لیں. یہ احتساب آپ نے کرنا جن باجوہ کا، جن فیض حمید کا، یا ان کے ساتھ کچھ لوگ جو بھی ہیں، یہ آپ احتساب کر لیں. اگر آپ اتنے طاقتور ہوئے، آپ ان کو لٹکا دیں. قانون جو اجازت دیتا ہے وہ جتنا بھی زیادہ آپ کو سیریس سلوک کرنے کا ان سے اجازت دیتا ہے، آپ اجازت لے لیں، ان کو کر دیں، لیکن پورے ادارے کے ساتھ اس طرح نہ کریں. یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جائیں گے. وہ دیکھتا ہے، انیمی دیکھتا ہے کہ گرے ایریا یہ آ گیا ہے. وہ کیا آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنا وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں سارے طالبان، ٹی ٹی پی والے، وہ بھئی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جدھر ان کو لوپ ہول ملتا ہے وہ آ کے اٹیک کر دیتے ہیں. کیا یہ جو موساد، یہ جو کے جی بی موساد ہے، یہ این ڈی ایس ہے، دوسرا اپنا سی آئی اے ہے، یہ جو را ہے، یہ سارے کیا سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتا؟ ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس، پاکستان کے سیکیورٹی کا مسئلہ، آپس میں شدید ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہے کہ جتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہوگا. وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس فائدے کے اندر وہ اپنا کام کریں گے. وہ پھر یہ ٹی ٹی پی ایکٹیویٹ ہوگی، بی ایل اے، وہ جتنی اور تنظیمات ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑھے گی. کم از کم ان کے پیچھے آپ کھڑے ہوں اور ان کو تنقید سے آپ مبرہ رکھیں، اور یہ نعرے نہ لگائیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں نے کہا یہ الٹی بات ہے، یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے.
وردی جتنی بھی طرح کی ہے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے اسٹیٹ آف پاکستان کے متعلق آپ بات کریں. پاکستان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے نعمت ہے. پاکستان ایک نور ہے. پاکستان ایک بہت نیک اور بہت عظیم شخص نے آپ کو بنا کے دیا, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے, اور پاکستان کی بناوٹ کے اندر مدینہ طیبہ کا ڈائریکٹ رول ہے. تو اس لیے آپ اپنی جو پولیٹیکل لڑائی ہے اس کی خاطر اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. جس کو بھی آپ نے لٹکانا ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ آ کے لٹکا دیں آئین اور قانون اور عدالتوں اور ساری ان چیزوں کے تحت, لیکن پورے ادارے کو جو آپ کی سیکیورٹی کر رہے ہیں اس طرح نہ بات کریں. نہیں تو پھر طالبان والے اور یہ جو سارے ٹی ٹی پی والے اور دوسرے فیکٹرز ہیں وہ پاکستان کو یرغمال بنا لیں گے. پاکستان پھر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا اتنا شکار ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو ریاستی عملداری ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو شہدائے پولیس لائنز پشاور ہیں ان کے درجات بلند کرے اور پاکستان کو اتنی قوت دے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کا جرأت سے, دلیری سے, شجاعت سے مقابلہ کرے. کیونکہ یہ کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں سمجھتے, یہ کوئی گپ شپ نہیں سمجھتے, بیکاز لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ نے ضرب عزب کی طرح, رد الفساد 1 اور 2 کی طرح ان کو ٹیک اپ کرنا ہے. جب تک اس طرح ٹیک اپ نہیں کریں گے یہ نہیں بیٹھے. تو اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.